السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیڈ آف لائف میں دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور آج کے ہمارے مہمان ہیں بابر ایسوسی ایٹ سے احمد فراز، جو کہ لیڈ رول آرکیٹیکٹ ہیں یہاں پر. کیسے ہیں احمد آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی السلام علیکم، کیا حال ہے عدنان صاحب؟ آپ کا الحمد للہ. How are you doing? I'm doing fine. How are you? I'm fine. Thanks to you for giving us time today. Thank you عدنان صاحب آپ کا and for Brighto for having me here and inviting and doing such a beautiful job you are doing. Thanks a lot for that. آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ بڑے ینگ آرکیٹیکٹ ہمارے لیے آج ہیں. ایز یو سیڈ دیٹ یو ہیو بین ورکنگ پریکٹسنگ فار the past 8 years now. Yes. ٹھیک ہے. اور بابر ایسوسیٹ از اے بگ نیم ان دا مارکیٹ. آئی تھنک دے آر ون آف دا لیڈنگ آرکیٹیکٹس کمپنی جو انہوں نے ریزیڈینشیل میں کہوں گا کہ بہت فلرش کی اور ایک نیا کانسیپٹ اور ایک ٹرینڈ سیٹنگ جسے کہیں گے آپ کیا اس کو. سو ہاؤ ڈیڈ یو کیم ان ٹو دس فیلڈ؟ عدنان صاحب دس از اے بگ اسٹوری. ٹھیک ہے نا، دس از اے بگ فلیش بیک اسٹوری. تو آئی واز ویری گڈ ان مائی اسٹڈیز بیک ان FSC. ٹھیک ہے، تو آئی بیسیکلی وانٹیڈ ٹو بی اے CSS آفیسر. بٹ دین I was as I told you earlier, I was very good in my studies. تو ہوا یہ کہ my ماموں سعید اللہ بابر صاحب، ٹھیک ہے، the main architect of Babur and Associates, he pursued me to come into this business. So I just came into this business. اور اس کے بعد پھر چلتا گیا and I'm here with you. اچھا، آپ نے BNU سے کیا؟ Yes, Beacon House National University. 2009 to 14 میں. Yes. سو 2009 میں آئی تھنک آرکیٹیکچر یا انٹیریئر کے لیے مارکیٹ میں اتنی اویئرنیس تھی کہ نہیں تھی، بٹ اس وقت کیا ایک آئیڈیالوجی تھی کہ جی میں اب آرکیٹیکٹ بن رہا ہوں؟ اویئرنیس تو تھی. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر اویئرنیس نہیں ہو سکتی یا نہیں تھی. ہمارے پاس جو چیلنجز ہمیشہ سے تھے اس فیلڈ میں آنے کے بعد وہ یہ تھے کہ ہاؤ ڈو یو ٹیکل یور کلائنٹس، ہاؤ یو ٹیکل دس کمپلیکسٹی، کیونکہ یہ ایک پہناوا ہے. What architects do, everything, everywhere there's architecture in it. ٹھیک ہے، تو I wanted to give a better lifestyle to you, to the community. ٹھیک ہے، تو talking about the problems, تو problems تب بھی تھے، problems اب بھی ہیں. تو تب کے جو بیسک problems تھے they were what sort of living you are living in. ٹھیک ہے، and now what sort of materiality you are giving to the society. ٹھیک ہے، بیکاز ایز اے سوسائٹی، ٹھیک ہے، ایز این آرکیٹیکٹ وی آر رسپانسبل فار آر سوسائٹی. تو دیٹس اٹ کہ ہم کس طرح سوسائٹی کو نا مولڈ کرتے ہیں اپنے اکارڈنگلی. میں آپ کے ساتھ نا ایک چیز شیئر کرتا ہوں. آفٹر مائی بیچلرز ڈگری ان آرکیٹیکچر ایجوکیشن، ٹھیک ہے، آئی وانٹیڈ ٹو بی این اربن ڈیزائنر بیکاز این اربن ڈیزائنر ڈیلز، اس کے پاس نا اپرچونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. مارکیٹ فیلڈ بہت واسٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر بلڈنگ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس کے پاس ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر، کمپلیٹ اس کی تھاٹ پرووکنگ جو ان سے اس کے پاس آئیڈیالوجی اس کی ہوتی ہے وہ بالکل ایک سنگل بلڈنگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی اے اربن ڈیزائنر. لیکن آرکیٹیکچر آفٹر بیچلرز میں اتنا زیادہ بزی ہو گیا اس فیلڈ کے اندر، اس جاب کے اندر، کہ آئی کوڈنٹ فائنڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں جو کر رہے ہیں اس میں ہم پورا 8 سال یو ہیو بین ورکنگ دس فیلڈ ناؤ. تو 8 سال پہلے مطلب آج وین یو اسٹارٹیڈ اور اب کتنا چینج آیا ہے سوسائٹی کے اندر ان ٹرمز آف آرکیٹیکچر، انٹیریئر، ایز یو سیڈ کمپلیکسٹی آف مٹیریلس، کتنا فرق آیا؟ بہت زیادہ فرق آیا ہے. And what's the reason for that? Our social networks. ٹھیک ہے، بیکاز جب 2009 کے اندر آرکیٹیکچر تھا، آرکیٹیکچر جب ہم نے اپنی آرکیٹیکچر ایجوکیشن جو سی کنٹینیو کی، ہم نے اسٹارٹ کی، اس کے اندر ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی کہ پرٹیکولر اپلیکیشنز، اگر میں نام لوں تو پنٹرسٹ ہو جاتا ہے اور کافی ساری اپلیکیشنز ہیں، کہ وہ نہیں تھی کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس کو ڈیٹو کاپی کرنی ہے. ٹھیک ہے، yes, it's a good thing, it's a positive thing. You get inspired. You get inspired. But then there are material issues. Again, I'm come to the materiality. I'll later on will come on the finances of this particular thing. ٹھیک ہے، تب نہیں تھی لوگوں کو اویئرنیس. لوگوں کو آرکیٹیکٹس جاب، مین آرکیٹیکٹ جاب آئی تھنک فرام مائی پوائنٹ آف ویو از ٹو ایجوکیٹ سم ون ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا اپنا ایک پرسنل پرسپیکٹیو ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، وچ آئی کانٹ آلٹر.
ہم نے اس چیز کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اگر ہم اس کو چھیڑیں گے ایونچولی یو آر رانگ, ٹھیک ہے, کہ یو آر دا کنسلٹنٹ, یو ہیو سم سارٹ آف شیئرز ان اٹ. تو اس کی وجہ سے نا ہم کلائنٹ کو ایز اے کنسلٹنٹ وی لیڈ ہم. اگر کلائنٹ ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ پلیز کم ٹو دا ڈرائیونگ سیٹ, ٹھیک ہے, دین وی آر رسپانسبل فار واٹ وی آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے. تو یس, گڈ آرکیٹیکچر کمز فرام اے گڈ کلائنٹ. ہم نے جتنا اچھا کلائنٹ ہوگا اتنا اچھا آرکیٹیکچر ہوگا. اینڈ واٹ اباؤٹ دا پرائس, ڈز اٹ کم ود دا پرائس ایز ویل کہ اٹس ناٹ نیسیسری؟ ناٹ نیسیسری, ٹھیک ہے. گڈ آرکیٹیکچر کمز فرام اے گڈ کلائنٹ. آئی ول ریپیٹ دیٹ. کیونکہ سم ٹائمز لوکل مٹیریلز, یور لوکل مٹیریلز, دے ہیلپ یو اے لاٹ ان گڈ آرکیٹیکچر. اچھا احمد, جس طرح آپ نے ابھی مٹیریل کی بات کی, اسٹیکس بھی ہیں اس میں, چیزیں بھی ہیں, سلیکشن آف مٹیریل بھی ہے, اور پھر آپ کی اس میں اپنی آئیڈیالوجی بھی ہے کہ پروجیکٹ کیا ہے تو اس پہ کیسا مٹیریل لگنا ہے. تو ہماری لوکل انڈسٹری ایز یو نو کہ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے اب امپورٹ میں کافی ایشوز ہیں, تو لوکل انڈسٹری بڑی فلرش ہوئی ہے پچھلے کوئی 2-3 سالوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, جس میں ٹائل انڈسٹری اور پینٹ انڈسٹری تو پہلے تھی, لیکن پینٹ انڈسٹری میں انہوں نے اور اس کو فلرش کیا. تو ہاؤ مچ اٹ افیکٹڈ دا ورک؟ عدنان صاحب, فرام مائی پوائنٹ آف ویو مور دین 75% انڈسٹری جو ہے نا ہماری لوکل انڈسٹری, نیشنل انڈسٹری, اس نے ہمارے بزنس کو نا ہیلپ کی ہے ان سینس کہ اویلیبلٹی آف مٹیریل, آفٹر سروسز آف دا مٹیریل. کیونکہ اگر ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں آبویسلی اٹ کمز ود اے کاسٹ اینڈ اٹ ہیز اے لائف. جو چیز امپورٹ ہوتی ہے ایونچولی آفٹر 10 years اور آفٹر اے سرٹن ٹائم وہ امپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہمارے پاس. لوکل انڈسٹری کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ٹائلز انڈسٹری کی بات کی, وی ہیو اے نمبر آف نیو نیمز کمنگ ان آور انڈسٹری اینڈ یس دے آر ویری کمپیٹنٹ پیپل اینڈ ان کی ٹائل کوالٹی, ان کی بلڈ کوالٹی اٹ از ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ڈیورنگ مائی کووڈ ڈیز, ٹھیک ہے, کیونکہ امپورٹ ایشوز تھے, ہم نے بہت زیادہ نا اپنا لوکل مٹیریل یوز کیا. آپ نے ذکر کیا پینٹ انڈسٹری کا, یس پینٹ انڈسٹری از ورکنگ ایکسیلنٹ ان آر مارکیٹ. اس کے اندر کافی سارے برانڈز ہیں. آپ کا اگر ہم برائٹو کی بات کریں, اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں, ہمارے پاس جتنے بھی لوکل برانڈز ہیں دے آر ویری ہیلپ فل, ٹھیک ہے. دے ہیلپ اس a lot in the selection of material, in the outlook of material, and yes ان کی آفٹر لائف دے آر ایکسیلنٹ. سو ایز یو سیٹ کہ جو پینٹ انڈسٹری ہے, پینٹ انڈسٹری نے کافی ریولیوشنائز کی اپنی پروڈکٹ کو, نئے مٹیریلس لے کے آئے ہیں, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی فنگل اور بہت ساری کی چیزیں. کتنا بینیفیشری رہا ہے ان کا؟ بینیفیشری تو یہ بہت زیادہ تھا ہمارے لیے ایز این آرکیٹیکٹ, ایز اے کنسلٹنٹ, اور اگر میں اپنے آپ کو ایز اے کلائنٹ لوں اس سب کے لیے. کیونکہ ڈیورنگ دا لاسٹ 2 years پینڈیمک ہمارے پاس یہ کووڈ آیا, ایک نئی ڈیزیز ڈینگی کے نام, ڈینگی جو سی یہ آ گئی ہے. اس کے اندر ہماری لوکل انڈسٹری نے اپنے کریکٹرسٹکس کو بہت انہانس کی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اینٹی فنگل یہ اب سب کی ضرورت بن جانی ہے. اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہمارے اب لوکل جو سے انڈسٹری ہے, دے آر کمپیٹنگ ود دا انٹرنیشنل انڈسٹری. اور ہمارے پاس جو انٹرنیشنل انڈسٹری ہے, انٹرنیشنل پینٹس یا کوئی بھی مٹیریل جو ہمارا یوز کر رہا ہے, دے آر یوزنگ دیئر مٹیریل فرام دیئر انوائرمنٹ ایز پر جو ان کی ضرورت ہے. وہ ہماری ضرورت کے اکارڈنگلی کوئی چیز نہیں بنا. کلائمیٹکلی یس, اوبویسلی یس, چینج ہوتے ہیں کلائمیٹکلی, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں ویدر کے, چونکہ ہمارے یہاں پہ چاروں قسم کا ویدر ہے, تو لوکل انڈسٹری نے ان چاروں ویدرز کو, ان تمام چیزوں کو کیٹر کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اینٹی فنگل کی بات کر رہے ہیں, initially antifungal we use them in clinics, but now we are using them in our residential projects. کیونکہ now people are aware, people have awareness کہ یہ چیز جو سی it is important to use in our homes. تو yes پینٹ انڈسٹری کے اندر اس کے جو کریکٹرسٹک, لیٹ سپوز ہم پہلے پینٹ کی لیٹ سپوز ایک لائف تھی 3 سال. میں نے 3 سال کیٹیگوریکلی اس لیے بولا کیونکہ 3 سال کے اندر یہ ایک پینٹ جو ہے ایکسٹرنلی 12 قسم کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ فیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس طرح کی چیزیں, کیونکہ آئی ہیو ایکسپیرینس پرسنلی ایکسپیرینسڈ کہ اس کے اندر انہوں نے چیزیں اس طرح انہانس کی ہیں کہ ہمارا یہ 3 سال کا جو ٹائم اسپین ہے یہ بڑھ رہا ہے, اور یہ بڑھے گا وقت کے ساتھ, کیونکہ جس طرح اس کے اوپر R&D ہوگی جو کہ ہو رہی ہے, یہ چیز بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ. تو یس آور لوکل انڈسٹری از ویری گڈ اینڈ یس اٹ از فلورشنگ. اور ہم سب کو
we have to use it. Eventually we have to use it. As a patriotism یا as a nationalism we should I think support our national industry for Yes, that. yes. Okay. اچھا coming to the ہم نے بہت سیریس باتیں کر لی ساتھ میں. For the coming back to اس پہ آتے ہیں کہ you are more into commercial architecture. آپ commercial building زیادہ کرتے ہیں. Yes, more than. And you prefer that. Absolutely. جس میں آپ نے گلبرگ گیلریا بتایا اور بہت سارے میگا پروجیکٹس جو آپ کر رہے ہیں لوگ اس میں. تو کیا فرق ہے کمرشل پروجیکٹ میں اور ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ میں؟ کمرشل پروجیکٹ جو سا ہوتا ہے نا, آئی تھنک میرے لیے وہ کرنا, کمرشل پروجیکٹ کے اندر ہم کمرشل کو ایک اگر بیس لائن کنسیڈر کریں, اس کے اندر کافی سارے پروجیکٹ, اس میں ہاسپٹیلٹی بھی میں کمرشل دیکھوں گا, اس کے اندر آپ ریٹیل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم, اس کے اندر یعنی یہ ہر چیز کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کمرشل کا جیسا ہوتا ہے یہ پبلک کے لیے ہوتا ہے, اٹس فار دا پبلک. ریزیڈینشیل جو سا ہوتا ہے اٹس فار اے پرسنلائزڈ پرسن, اس کے اندر اس بندے کی نا اپنی خواہشات بہت زیادہ آتی ہیں, اور جس چیز کے اندر خواہش بہت زیادہ آ جاتی ہے نا وہ بس پھر عدنان صاحب چھڈو اور پھر اگے ہی جانا ہے. اوکے ہو گیا. سو any challenges or anything you face when you do a residential design جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزیڈینشیل میں ذرا مشکل ہوتا ہے کام؟ ریزیڈینشیل کے اندر عدنان صاحب جو سب سے بڑا پرابلم فیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیک آف ایجوکیشن بائی دا کلائنٹ, کہ کلائنٹ کے پاس نا ڈیزائن ایجوکیشن نہیں ہوتی. ونس he or she has hired an architect for doing his particular job, then he or she must trust on that particular person as an architect. اچھا, ہمارے یہاں پہ نا جو آپ نے بات کی سے مجھے ایک واقعہ تھا کہ یوزلی when you are being hired by a client تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھتا ہے اور آپ کو ساتھ والی سیٹ پہ بٹھاتا ہے. نہیں, میں آپ کی بات نا یہاں پہ کاٹوں گا. پہلے نا 3-4 مہینے وہ آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتا ہے, پھر آپ کو نا وہ موٹر وے ہائی وے پہ لے کے جاتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں آپ اپنی سیٹس ہم سوئچ کرتے ہیں, اب اپنا سوال کنٹینیو. اچھا, ہم اس کو نا ایسا دیکھتے تھے کہ یار اتنی مہنگی گڈی لینی ہے تو ڈرائیور نے چلانی ہے, میں آپ کو نا انجوائے کر رہا ہوں چلا کے. تو یہی شاید گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ جب میں پیسے لگا رہا ہوں تو پھر میں انجوائے کروں اس کو. دیکھیں پھر ہم ایک حد تک نا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہم نا اس کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ نہیں اچھا, یہ اس کو آپ اس طرح کریں, اٹ از بیٹر فار یو. اور ایونچولی جب وہ پروجیکٹ فنش ہوتا ہے ہی ایڈمائرز یو کہ آپ نے مجھے ٹھیک بتایا تھا کہ اور میری غلطی ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے. لیکن جب اس طرح نہیں ہوتا ایونچولی پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر. بیکاز میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے کنٹینیو کروں گا کہ ریزیڈینشیل پروجیکٹس اٹس این آرکیٹیکٹ بیبی, اس کو اس نے گرو کرنا ہوتا ہے, اور جب وہ جتنا اچھا گرو کرے گا اٹس مائی پورٹ فولیو. کوئی بھی آرکیٹیکٹ ٹھیک ہے, وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جو بیبی ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر. اچھا, میرے نزدیک ایک آئیڈیالوجی ہے کہ آرکیٹیکٹ کے لیے یا انٹیریئر ڈیزائنر کے لیے کوئی بھی جاب ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, وہ اس کا بیبی ہی ہوتا ہے, اور وہ کبھی اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا, بیکاز اس کے لیے شاید وہ ایک پورٹ فولیو ہے. میرے خیال سے پورٹ فولیو خراب ہوگا تو اس کا امیج ہی خراب ہوگا. تو ایک کلائنٹ کو یہ بڑی ایک ہونی چاہیے اویئرنیس کہ یار اس کا جو پروجیکٹ ہے یہ اس کو خراب نہیں ہونے دے گا, بیکاز وہ اس کے لیے ہے. بٹ وی آلویز ہیو بلیک شیپس امنگ اس. سو coming back to your personal life, like we know that you work, you are at Babur Associates, everybody knows that now. پرسنل لائف کی زندگی بتائیں کہ اپنے لیجر ٹائم میں کیا کرتے ہیں, دوست احباب کیا ہیں, کھاتے پیتے کیا, what do you like? آئی ایم این انگیجڈ بیچلر. اچھا, خطرناک کام ہے یہ والا. بہت خطرناک ہے ابھی تو یہ ایک ایسا لڈو ہے جس کو سب نے چکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد ان مائی لیجر ٹائم آئی ڈو اے لاٹ, آئی پلے گیم, کرکٹ, ٹھیک ہے, آئی پلے لاٹ آف کرکٹ, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ویری گڈ ایٹ بالنگ, ٹھیک ہے. اور یس آئی ہیو اے ویری لمیٹڈ فرینڈ سرکل, ٹھیک ہے, اینڈ یس آئی میٹ دیم آن ریگولر بیسز. اور اس کے علاوہ آئی ایم مچ انٹو ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی آپ اس کو آرکیٹیکچر ریلیٹڈ بھی لے سکتے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم سب کے پاس ہے کہ آئی فون ہے, موبائل ہے, یس ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی ہر لمحے, ہر روز, ہر ویک, یعنی ایوری سیکنڈ اٹ از ایوالونگ, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو کوپ اپ ود اٹ. آرکیٹیکچر بھی سیم ہے, اینڈ آرکیٹیکچر از بیسیکلی ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ایز این آرکیٹیکٹ we have to think ahead of time, we have to think actually ایوالو ہو رہی ہے نا, کہ میں اگر آج کا آرکیٹیکچر دیکھوں تو شاید کل اس طرح کا نہ ہو, کل کا دیکھوں تو پرسوں اس طرح کا نہیں ہوگا. تو این آرکیٹیکٹ مسٹ تھنک اہیڈ آف ٹائم کہ میں نے کل کے لیے کیا کرنا ہے, میں نے پرسوں کیا کرنا ہے. اٹس جسٹ لائک اے ٹیکنالوجی. سو اس ٹیکنالوجی کو ہاؤ ڈو یو انکارپوریٹ انٹو یور پروجیکٹس اف یو آر انٹو سو مچ ٹیکنالوجی؟ یس, میں نے ذکر کیا عدنان صاحب کہ آئی ایم مچ انٹو ٹیکنالوجی. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو نا اپنے کلائنٹ بریف سے لے کے چلتے ہیں.
کلائنٹ بریف کے اندر اس طرح کہ ہم کلائنٹس کو بتاتے ہیں کہ یس دیز آر دا کنونشنل ویز اینڈ دیز آر دا ماڈرن ٹیکنیکس, what option you are opting for, because there is a financial thin red line. ٹھیک ہے, کلائنٹ انیشلی تو بالکل آپ سے ایگری کرتا ہے کہ مجھے ٹیکنالوجی پسند ہے اور نہیں پسند, پھر جب اس کے اندر سوشو فائنینشیل ایشوز ہم پٹ ان کرتے ہیں تو ہی کمز بیک ٹو دا ہمارا کنونشنل وے جو ہے نا اس کے اوپر کر دیتا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ایز اے کیٹلسٹ کہ ہم اس چیز کو کس طرح آپٹ کریں. ٹیکنالوجی کے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس سولر پینلز, ہمارے پاس جو انرجی ایفیشنسی کے حوالے سے جو ہمارے اس ٹائم ان اے پازیٹیو وے ہمارے جو حالات ہیں, یس سولر پینل ہیلپس اس الاٹ. اور نیو یہ جو سی ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے اب ٹو ہیو یور ہوم کمپلیٹ ریولیوشنائزڈ, کس کے اندر آٹومیشن, یس آٹومیشن, اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم آپٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر. نیچرل طریقے بھی ہیں میرے خیال سے, جیسے آپ نے کہا ٹیکنالوجی کے ساتھ یو آر آپٹیمائزنگ, انرجی کے کرائسس ہیں ہمارے ملک میں, تو اگر ہم اپنے آرکیٹیکچر میں گھروں میں صحیح جگہ اور صحیح سائز کی ونڈوز اور وینٹیلیشنس رکھیں تو اس سے بھی کافی میرے خیال سے فرق پڑتا ہے. اچھا, ہماری نا سوسائٹی کا ہم تھوڑا سا نا ایشو کی بھی بات کر لیں. ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, ہم ہمیشہ سے نا ریزیڈینشیل ایک گھر کے بارے میں سوچتے ہیں. جہاں تک کیونکہ میں نے اربن کا تھوڑا سا جو کچھ پڑھا ہے, سوسائٹی گروز, وہ سوسائٹی گرو کس طرح کرے گی کہ جب آپ اس کو ان اے بگر فریم دیکھیں. ہمارے بگر فریم کے اندر ہمارے پاس کچھ ہمارے ارد گرد سوسائٹیز ہیں, اگر میں ان میں کسی ایک کا نام لوں DHA, وہ ایک بگر اس کو کولاج کے اوپر ایک بگر فریم کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اینڈ دس از دا ریزن وائی دے آر سکسیزفل. دے ہیو گیون یو اے بیرک ہوم. ٹھیک ہے نا, بیرک لیونگ اس نے دی ہے 90-100, یہ جو بھی پلاٹ سائز ہے 50-90 ہو گیا, جو بھی اس کو ایک بیرک لیونگ اس نے آپ کو دے دی ہے. لیکن اس کے بعد یس دے ہیو گیون یو اے سرٹن لائف اسٹائل. اس لائف اسٹائل کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ کا کمرشل زون ہوگا, یہ آپ کا پارک ایریا کمیونل زون ہوگا, یہ آپ کا فلن زون ہوگا. ہم ایز اے سوسائٹی کیا چیز لیک کرتے ہیں, ہم چیز یہ لیک کرتے ہیں کہ وی ایز اے سوسائٹی ڈونٹ فالو دیز نارمز. کہ ہم اپنے گھروں کے باہر کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا سائٹس پہ ہم جاتے ہیں, ہم ایون DHA کے اندر باہر اپنا کوڑا پھینک رہے ہوتے ہیں, وچ از رانگ. ٹھیک ہے, DHA نے جرمانے بھی رکھے ہوئے, تو اس کی وجہ یہ ہے جی تاکہ ہمیں نا وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. آئی ریممبر کہ ایک کلائنٹ تھے میرے, تو ان کا ڈرائیور صبح صبح گاڑیاں دھوتا تھا, وچ از رانگ, اور ایک تو پانی کا ضائع اس پہ تھا. تو جب دیکھا وہ پانی سارا باہر آ رہا ہے, سڑک کے اوپر آ رہا ہے, تو DHA آ گئی, دین دے فائنڈ دیم ہیویلی کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو واش یور کارز ود یہ چیزیں کی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو فیسلیٹ کی ہے. لیکن اس میں آئی تھنک ایک کلائنٹ کی جو ایک لیونگ اسٹائل ہے جس کو موسٹ پرابلی آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز مل کے ایوالو کرتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں, اس کے اندر بڑا فقدان تھا, جو اب کافی حد تک چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, میں دوبارہ یہاں سے بات کنٹینیو کروں گا کہ میں بات کرتا ہوں ریزیڈینشیل کی. ہمیں نا ریزیڈینشیل سے بڑھ کر نہ کچھ سوچنا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایک چیز, اگر ہم تھوڑا سا پولیٹیکلی بات کریں تو اس نے ایک چیز کی کہ لیٹس گو ورٹیکلی. ٹھیک ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دا انفراسٹرکچر. یس, از دا انفراسٹرکچر وہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کی سوسائٹی کو؟ سپورٹ کے علاوہ آئی تھنک کلائمیٹ کا بھی بڑا ایشو ہے. کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو اپارٹمنٹ بلڈنگ اس لیے کامیاب ہے کہ ہوا چلتی ہے, لاہور میں نہیں چلتی. بہت سارے پروجیکٹس بنے ہیں جو کہ میرے خیال سے فلاپ ہیں. ہاں, وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہے کہ جتنے ہونے چاہیے. پنجابیوں کو ویسے عادت نہیں ہے اوپر جانے کی. میں آپ کو بتاؤں, میرے پیرنٹس ہیں, وہ تیسرے فلور کے اوپر اگر ان کو جانا پڑے نا, وہ نہ زمین اپنی نہ چھت, نہ تیسرے فلور پہ سے جا کے رہنا. ٹھیک ہے, تو یس دس از مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم نہیں تیسرے فلور پہ. اور سوچیں اگر میرا 10ویں یا 12ویں فلور پہ اپارٹمنٹ ہو تو ہم ایز اے پنجابی نہیں جانا چاہتے. وہی بات آپ نے کہ نہ زمین اپنی نہ چھت اپنا. So anyways, so coming back to it, جیسے آپ نے ہابیز سے بتایا that you play cricket a lot. Yes. So who's your favorite player? اچھا, بہت ڈیفیکلٹ کوسچن ہے. Okay, I'll make it precise. پاکستانی ٹیم میں سے بتا. اچھا, ریسنٹلی تو بابر اعظم از پلینگ ویری گڈ. Okay. ٹھیک ہے, اینڈ دین اگر آپ ان بگر فریم بگر پکچر کے اندر دیکھیں تو محمد یوسف. ٹھیک ہے, اوکے. تو ٹریولنگ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ, اور ٹریولنگ کے اندر وچ از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن جو آج تک آپ نے اگر آپ میرے سے بات کریں دا بیسٹ ڈیسٹینیشن آئی ہیو وزٹڈ, تو آئی لائک ویری مچ مکہ. اوکے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے اندر نا آپ نا وہاں پر صرف ایک پرٹیکولرلی ایک پرپز کے لیے گئے ہوتے ہو. آپ نے سب کچھ اپنا بزنس
اپنی تھاٹس اپنا سب کچھ نا وہ آپ کے جو ورک پلیس ہوتا ہے نا ادھر چھوڑ کے نا ایک طرف چھوڑ کے آپ ادھر چلے جاتے ہیں. ویسے اسپرچولی یو آر ویری ہائی. تو مجھے جتنا بھی میں نے ٹریول کیا ہے نا اس کے اندر جو سے پرٹیکولرلی مکہ اور مدینہ وہ ایک فیل ہے کہ آپ نا وہاں پہ جا کے نا آپ کہتے ہو کہ یار یس دس از دا پلیس جو ہم کر رہے ہیں نا از سم تھنگ ایلس اینڈ دس از دا پلیس دس از سم تھنگ ایلس. ایکچولی دیٹس دا ریئل ورلڈ. یس دس از دا ریئل ورلڈ. اچھا احمد, کرکٹ کا تو شوق آپ کو ہے, اس کے علاوہ اور کا شوق ہے آپ کو؟ دان صاحب آئی ایم ویری مچ انٹو گارڈننگ. اوکے فائن. تو آئی پلانٹ اے پلانٹ آن ایوری ویک, ٹھیک ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو. اور یہ جو لان ہم دیکھ رہے ہیں, اف یو ایم ناٹ رانگ, تو یہ بھی آپ ہی نے مینٹین کیا ہوا سارا؟ الحمدللہ جی. تو اگر مالی نہ بھی آئے تو میں اس پہ خود نا اپنا لان روور گھاس جو ہے میں خود کاٹ لوں. مطلب آپ کو کاٹ لیتے ہو؟ گوڈی شوڈی بھی کر لیتے ہو؟ گوڈی تو بھائی جان ہم بالکل گوڈی, بلکہ گوڈی تو یہ ساری اس کی پلانٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو گوڈی کرنے میں تو ہم بیسٹ ہے. اوکے. تو اچھا ایز یو سیڈ کہ ابھی مجھے گھر بھی یہی ہے جی, دفتر بھی یہی ہے جی, کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں؟ عدنان صاحب اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ نقصانات اس میں کچھ زیادہ ہی ہیں, کیونکہ جب کلائنٹ کو یہ پتہ ہونا کہ آپ کا ریزائڈنگ پلیس بھی یہی ہے, تو ویسے ہی آرکیٹیکٹ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, ہی ورکس فرام 7 to 24 hours. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ احمد صاحب, احمد پتر اے ذرا ڈرائنگس تے بھیج دئیو, تو سم ٹائمز یو آر آؤٹ, پھر آپ کو وہ چیز اپنی ٹائم سپین سے جو آفیشیل ٹائم ہوتا ہے اس سے نکال کے ٹائم سپین وہ آپ کو بھیجنی پڑتی ہے. بٹ یس اٹس پارٹ آف لائف اینڈ اٹس پارٹ آف جاب. تو ایونچولی, اور اگر ہم اس کی پرو کی بات کریں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول فرام پوائنٹ اے ٹو اے پوائنٹ بی, ٹھیک ہے نا. آپ کی انرجی جو سی ہوتی ہے ٹوٹلی آپ کے بزنس کی طرف فوکسڈ ہوتی ہے. میں اس کے اندر ایک چیز جو میں لازمی ایڈ کرنا چاہوں گا, آئی ایم این ارلی رائزر, ٹھیک ہے نا, آئی ویک اپ ارلی. تو جتنی بھی ہم نے اپنی سائٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں, میں ان کو صبح بیفور مائی آفس ٹائم, ٹھیک ہے نا, میں ان کو نا حل کر لیتا ہوں, کمپلیٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تاکہ اف آئی ہیو اے میٹنگ, اف آئی ہیو ٹو ورک, تو میرے پاس ایمپل ٹائم ہو. اس وجہ سے شاید میرے پاس نا عام ورکنگ ٹائم سے 2-4 گھنٹے زیادہ مجھے مل جاتے ہیں, کیونکہ میں اپنے سائٹس کو بھی اس طرح ٹائم مینیج کر لیتا ہوں, میں اپنا جو سا ورک ہوتا ہے اس کو بھی مینیج کر لیتا ہوں, اور اپنی میٹنگز بھی میری بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو سوری ٹو کٹ یو آف, این آرکیٹیکٹ شوڈ بی اے گڈ مینیجر, ٹھیک ہے, بیکاز اگر وہ مینیج نہیں کرے گا نا اپنی جاب کو, اپنے کام کو, دین دیر از مچ ہیسل. اور آپ اگر ایز این آرکیٹیکٹ, ایز اے ڈیزائنر, یو آر آلویز ویری مچ آکوپائڈ مینٹلی, فزیکلی, اینڈ یو آر ایوری ویئر, ٹھیک ہے. اور تو اس وجہ سے این آرکیٹیکٹ شوڈ بی اے گڈ مینیجر. اور یونیورسٹیز, ہماری پرٹیکولر یونیورسٹیز کے اندر ہمیں مینجمنٹ کورس, ایک چھوٹا سا کورس, ایک مینجمنٹ کورس لازمی وہ انکارپوریٹ کرنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو سی ہوتی ہیں نا اپنی اس کا پرٹیکولر ورڈ ہوگا کہ آپ کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ انہانس ہوتی ہیں. تو اٹس اے سجیشن. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مینیج کرنا, ہر پروفیشن میں مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اچھا احمد یہ بتائیں کہ 2009 میں, جی, اس سے پہلے یو پتہ نہیں تھا جی کہ میں نے آرکیٹیکٹ بننا ہے کہ نہیں بننا, تو کوئی جسے کہتے ہیں کوئی مینٹور یا کوئی بندہ بھی نہیں تھا. تو وین یو کیم انٹو دس فیلڈ, تو ہو ور یور مینٹورز ان دس فیلڈ, کون کون لوگ تھے؟ اچھا جب آئی کیم ٹو دس فیلڈ, آئی ایم ویری مچ بلیسڈ کہ I have a very good architect as a family member, and again I am very much blessed to have beautiful teachers, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے کچھ تنگ ہمیں کیا اور کچھ تنگ ہم نے ان کو کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ تنگ ہم نے ان کو کیا ہوگا. اس کے اندر نا ہر بندے کی, ہر آرکیٹیکٹ کی نا, ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ایک ہوتی ہے, لائن ہوتی ہے, جس لائن کو اس نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ٹیچر نا اس کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس نے نا اس لائن کو نا اس کے اوپر کام کروانا ہوتا ہے. آفٹر مائی 3rd ایئر مجھے یہ فیل ہونا سٹارٹ ہوا کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو آئی فالو اے لاٹ لی کاربوزیئر اینڈ ٹڈاؤ وانڈو. اچھا اس کے بعد جب میں نے اپنی انٹرنشپ یا لوکل مارکیٹ میں جاب سٹارٹ کی, اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ ہمارے پاس جو ان سے لوکل جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جن کو میں نے دیکھا, جن کو میں نے فالو کرنے کی کوشش کی, وہ ارشد شاہد عبداللہ صاحب, اور ہمارے پاس تھے حبیب فدا علی خان. حبیب فدا علی خان صاحب کی تو میرے پاس
वेरियस उनके पास जितने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट हो चुका है काम उनका, जो उनकी अपनी पर्सनल बुक है, वो सब मेरे पास हैं जी, क्योंकि बिकॉज आई यूज़ टू फॉलो हिम अ लॉट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दे वर बोथ इन कराची. ठीक है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके पास जॉब कर सकता, उनके ऑफिस में जॉब कर सकता, लेकिन वो किसी तरीके से फुलफ़िल ना हो सकी. अगर मैं लोकल आर्किटेक्ट्स में देखूं, लाहौर बेस्ड जो उनसे हैं, तो उसके अंदर आई फॉलो अहमद मुख्तार साहब अलॉट. उसकी 2 वजह हैं. एक वजह तो ये है कि द स्केल ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि आई एम नॉट इनटू मच रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बड़ा ना आपको एक बैरक लिविंग आ जाती है. अहमद साहब के पास ना मेरे ख्याल से एक स्केल है जिस स्केल पे काम किया जा सकता है. और दूसरी जो मेन रीज़न जो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर करती है वो है हिज़ फाइनेंशियल आउटलुक. वो किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह फाइनेंशियली इन राइटिंग और इन डिज़ाइन वो किस तरह उसको लेके चलते हैं. और मुझे अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे बात करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, और मैं सीखना चाहूँगा उनसे कि ये फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंसेस हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मज़े की बात है कि मेरे लिए भी जो लाइफ में एक मेंटोर था वो अहमद साहब ही थे, और अगर अहमद साहब ही इंटरव्यू देखेंगे तो विल कम टू नो कि मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन. ओके, कमिंग बैक टू इट कि अब यू आर यंग एंड यू आर इनटू दिस बिजनेस नाउ, तो अब जो अपकमिंग आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको इश्यूज़ हैं जो चाहते हैं कि रेक्टिफाइज हों, या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं जो पहले हमारे पास ही थी आज के बच्चों के पास हैं? अदनान साहब, नन द लेस देखें, जब हम ग्रेजुएट हुए, जब आप ग्रेजुएट हुए, या आज से आपसे 10 साल पहले कोई और ग्रेजुएट हुआ, इश्यूज़ सब के सेम थे. इशू ये था कि आर्किटेक्ट बनना है, क्योंकि स्कूल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है और मार्केट आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है. मेरे ख्याल में अच्छा आर्किटेक्ट वो होता है जो उनसे इन दोनों चीज़ों को आफ्टर इज एजुकेशनल लाइफ इनको साथ लेके चले. अच्छा, जो हमारा डिलेमा है ना, हम अपने जो लोकल मार्केट में अब फेस कर रहे हैं, वो ये है कि पीपल, आर्किटेक्ट्स, दे डोंट लाइक टू वर्क, दे डोंट लाइक टू हैव अ जॉब. वो कहते हैं कि ऐसे उन ग्रेजुएट हो गए हैं, जॉब नहीं करनी जी, असानू एक प्रोजेक्ट लग गया तो इसी वो करना है, विच इज़ रॉन्ग. बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको वे ऑफ थॉट देती है. यूनिवर्सिटी का काम है आपको सोचना सिखाना. यूनिवर्सिटी आपको, और मार्केट जो उनसी है ना, वो आपको मार्केट नॉर्म सिखाती है, एक्सपीरियंस देती है टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, और वो लेना बड़ा ज़रूरी है. तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ. वो एक्सपीरियंस में अपना ये शेयर करूँगा कि a student should work in a big workspace, ताकि ना उसके हाथ से रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, अपार्टमेंट्स, यानी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उनसे है ना, वेरियस प्रोजेक्ट्स जिनकी डेफिनेशन सबसे मुख्तलिफ हो, वो गुजर रहे हों. वो एक पर्टिकुलर ये ना हो जाए कि इसने रेजिडेंस करना है, ये रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट है, ये इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट है, या ये कोई और आर्किटेक्ट है. अच्छा, मेरे इसमें ऐड करूँगा, मेरा इट्स योर शो टुडे, बट मैं ये अपना सजेशन देना चाहूँगा जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं कि मीनवाइल दे आर वर्किंग एकेडमिकली, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको चाहिए साथ साथ इंटर्नशिप्स करें, साथ साथ थोड़ा बहुत काम करें, और एक अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रुप्स में जाके बैठें, ताकि उनका वो हाथ पॉलिश हो, ताकि जब वो पढ़ के बाहर निकलें तो एकेडमिक स्टडीज़ और जो एक्सपीरियंस है उसकी जो एलमिगेशन है वो कंट्रोल हो, और जब वो मार्केट में आए और किसी के पास भी काम करे तो वो लगे कि यार ही कैन वर्क एक्चुअली. दिस इज़ व्हाट मेरा इसमें ये एक्सपीरियंस रहा हुआ है. अच्छा अहमद, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? जी माशाल्लाह 2, a younger brother and an elder brother. So you're 3 brothers. 3 brothers. तो क्या करते हैं? My elder brother is a dentist. Okay. And my younger brother is masters in economics. He's doing his masters. बड़ी diversify किस्म की तीनों के पास पोस्ट हैं, तो कैसे कोप अप करते हैं? हम घर में बिल्कुल अपने अपने बिजनेस की बात नहीं करते. We talk everything. बट अपने बिजनेस की बात नहीं करनी, बिजनेस को बिजनेस प्लेस के ऊपर करते हैं. लेकिन बड़ा डाइवर्सिफाई है, एक डेंटिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, और एक जो सा आर्किटेक्ट है, तो बड़ी वैरायटी रखी हुई है आपने. अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज़ नान साहब आपको बताऊं, जो डेंटिस्ट है ना, ही इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर्किटेक्चर. ठीक है ना, वी डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड डेंटिस्ट डिज़ाइन अ पर्टिकुलर. यस ही इज़ वेरी, क्योंकि मैं अपने अगर भाई को देखूँ ना, ही नोज़ आर्किटेक्चर नाउ. ठीक है ना, वो ही कैन रीड ड्राइंग्स, आई कैन रीड हिज
एक्स-रेज वगैरह each and everything. तो we are very much related What to about each your other. parents? Parents की तरफ से कितना इन्फ्लुएंस रहता है? अच्छा, पेरेंट्स जो उनसे है ना, ये एज टू एज ना डिफ़र करता है. उसकी वजह ये है कि जब हम सब छोटे होते हैं तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी रिजिड. कुट भी पहनती है सानू. गला में सुन मिलती है ना. लेकिन जब आप वक्त के साथ ग्रो करते हैं ना, तो आपकी एज इंक्रीज़ करती है. दे आर वेरी हेल्पफुल. माई पेरेंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन एवरी फील्ड. आई थिंक ये हमारा कल्चर है, जब हम स्टेबल होते हैं तो पेरेंट्स भी ठीक हो जाते हैं. वेरी हेल्पफुल. उनको ये डर होता है कि यार स्टेबल हो जाए, अपने पैरों पे खलो जाए चीज़ें. तो हमें हर तरह से लिबर्टी है किसी भी चीज़ के अंदर, काम के हवाले से, बात के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग. तो यस, दे आर वेरी वो हेल्पफुल. घर में छोटा कौन होता था? छोटे जाओ, गेट बंद करो. मेरा छोटा भाई अभी भी वही है. अभी भी वही है. अभी वही है. उसको हम झाड़ भी लेते हैं और मोहब्बत भी बहुत करते हैं जी. ओके, थैंक यू अहमद फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू बल्कि अदनान साहब आपका एंड ब्राइटो पेंट्स फॉर हैविंग मी हियर. एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हम एज एन आर्किटेक्ट हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट तक, लोकल कम्युनिटी तक बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, बिकॉज ब्राइटो पेंट्स इज़ नाउ इंटरनेशनल, इज़ अ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड. हम अपना जो सा पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना मैसेज जो है वो लोकल इंटरनेशनल कम्युनिटी तक दे सकें. सो अगेन अदनान साहब, अगेन थैंक यू सो मच. एंड ब्राइटो पेंट्स, थैंक यू अहमद फॉर बीइंग विद अस. व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें. इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए मेहमान और एक नई एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफिज़. ब्राइटो ऑल स्टेट ऑफ लाइफ की नई एपिसोड में एक नए वेंचर के साथ हम आ रहे हैं. आज हम एक आर्किटेक्ट के प्रोजेक्ट पर आए हुए हैं जिसको बिल्कुल नहीं मालूम कि वी आर ऑन हिज साइट एंड वी गोना गिव हिम अ बिग सरप्राइज. सो फॉलो मी. He has no idea that we are here. He's working with his team and he's making his house. So let's see what happens. सब वेंडर्स काम कर रहे हैं. Nobody knows that we are at his place. Follow me.